مسبوق بولتے ہیں ایسے شخص کو جس کی امام کے ساتھ 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہو، بعد میں نماز کے اندر جڑا ہو. 1-2 رکعت مکمل ہونے کے بعد امام 1-2 رکعت پڑھ چکا تھا، اس کے بعد نماز کے اندر جڑا ہو، ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں. اب مسبوق امام کے ساتھ جڑا ہے اور امام کسی وجہ سے سجدہ سہو کر رہا ہے، جیسے ابھی ظہر کی نماز میں نوبت آئی سجدہ سہو کی، تو مسبوق کے لیے ضروری ہے کہ جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرتا ہے تو مسبوق سلام نہیں پھیرے گا. مسبوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلام نہ پھیرے، کیونکہ ابھی اس کی نماز باقی ہے. اگر وہ سلام پھیرے گا امام کے ساتھ ساتھ تو ایسا ہے جیسا نماز کے بیچ میں سلام پھیرنا. تو امام اگر سلام پھیرتا ہے سجدہ سہو کے لیے تو مسبوق یعنی وہ شخص جس کی 1-2 رکعت ابھی باقی ہے اور امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، اگر اس نے جانتے بوجھتے یعنی پتا تھا کہ میرے ذمے 1-2 رکعت باقی ہے، پھر بھی اس نے جانتے بوجھتے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگا. اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں تھا کہ میرے ذمے جو ہے نماز باقی ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ امام کے ساتھ میری نماز ختم ہو رہی ہے، یہ سمجھ کر اس نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میری نماز تو مکمل ہو گئی، یہ سمجھ کر اس نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو اس کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں. وہ یاد آنے کے بعد اگر فوراً یاد آ جائے تو اسی وقت جو ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل سلام پھیر لینے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو یاد ہو کہ میرے ذمے نماز باقی ہے، اس کے باوجود جانتے بوجھتے سلام پھیرتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر یاد نہ ہو کہ میرے ذمے نماز باقی ہے اور یہ سمجھ کر کہ میری نماز تو مکمل ہو گئی، امام کے ساتھ اگر سلام پھیرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. امام کے ساتھ اگر سلام پھیرتا ہے تو کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر سلام پھیرتا ہے، یہ 2 الگ الگ شکلیں ہیں. امام کے ساتھ سلام پھیرے ساتھ ساتھ تو کوئی چیز لازم نہیں، کیونکہ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا تو ابھی وہ مقتدی ہے، مقتدی کی غلطی معاف ہوتی ہے، ابھی وہ مقتدی ہے، مقتدی کی غلطی معاف ہوتی ہے. لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کی اقتدا کی حالت جو ختم ہو چکی ہے. اب اگر وہ سلام پھیرتا ہے تو گویا اپنی نماز کے اندر منفرد ہے، تو ایسے شخص کو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، غلطی کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ کرنا پڑے گا. یعنی 3 شکلیں ہو گئی. مسبوق امام کے ساتھ جڑا، امام نے سجدہ سہو کا سلام پھیرا، مسبوق نے جانتے بوجھتے سلام پھیرا، پتا تھا کہ نماز باقی پھر بھی سلام پھیرا، نماز فاسد. مسبوق نے بھولے سے سلام پھیرا، یاد ہی نہیں رہا کہ نماز باقی ہے، سلام پھیر دیا، کوئی چیز نہیں لازم اگر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرتا ہے. اگر مسبوق سلام پھیرتا ہے امام کے بعد، چاہے بھولے سے سلام پھیرتا ہو لیکن امام کے بعد سلام پھیرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر سجدہ سہو الگ سے کرنا لازم ہو جائے گا. یہ 3 الگ الگ شکلیں ہیں، تینوں کا الگ الگ حکم ہے. جانتے بوجھتے نماز سلام پھیرے، نماز باقی ہے یہ سمجھتے ہوئے سلام پھیرے تو نماز فاسد. امام کے ساتھ ساتھ بھولے سے سلام پھیرے تو اس صورت میں کوئی چیز لازم نہیں. امام کے سلام پھیر لینے کے بعد سلام پھیرے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو لازم. 3 صورتیں، تینوں کا حکم الگ الگ ہے.